مرتضیٰ. تو اس لیے صاحبان ضیاء علی وقار، علی کو ولی نہ مانو، علی کی ولایت کا اقرار نہ کرو تو نبی کی نبوت کا اقرار نہیں ہوتا، نبی کی رسالت کا اقرار نہیں ہوتا، رب کی توحید کا اقرار نہیں ہوتا. کیوں کہ دوسرا گواہ علی المرتضیٰ ہے. اگر علی کو چھوڑ دو گے تو نہ توحید بچ سکتی ہے نہ رسالت بچ سکتی ہے. اس لیے حضرت مولا کائنات علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اے لوگوں، مجھے سب سے بڑی فضیلت یہ لگتی ہے کہ میں توحید میں بھی دوسرا گواہ ہوں اور رسالت میں بھی دوسرا گواہ ہوں. اس لیے صاحبان ضیاء علی وقار اپنی اپنی جگہوں پر اپنے اپنے گھروں میں 13 رجب المرجب کی مبارک پرنور گھڑیوں میں لنگر پکاؤ، حلال کا رزق اکٹھا کرو. اگر حلال کمایا ہے تو علی کے دنیا میں آپ کے نور کے آنے کے جلوہ گر ہونے میں خوشیاں مناؤ، رون کے مناؤ. میں یہاں تک کہتا ہوں جیسے کمکمے اور جیسے لائٹیں اور جیسے جھنڈیاں میلاد پر لگاتے ہو، یہ دوسرا ٹوٹا ہے. ایک جز مصطفیٰ ہے اور دوسری جز حیدر کرار ہے. ان کے بغیر اسلام کی اصل تک بندہ نہیں پہنچ سکتا. اس لیے ذوق و شوق کے ساتھ اپنی عادت بناؤ کہ 13 رجب المرجب کو بڑھ چڑھ کے. یہ لوگ کہتے ہیں جی 13 رجب شیعہ مناتے، اور بھائی علی شیعوں کے ہی ہے صرف، تم مسلمانوں کے نہیں ہیں. علی شیعہ بھی نہیں ہے، علی کا دن نہیں منانا. علی کی بات ہی کرو تو پیٹ میں مروڑ پڑ جاتے ہیں. وہ تو پھر بات پتہ چل جاتی ہے، جس کے پیٹ میں مروڑ پڑتے ہیں پکا منافق ہے، حضور کا فرمان ہے. ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کی بارگاہ میں آئے. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے دل میں اکثر علی کے بارے میں تھوڑا سا بغض رہتا ہے. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور علی کے بارے میں میرے دل میں تھوڑا بغض رہتا ہے. تو حضور نے چہرہ موڑ لیا. حضور نے چہرہ حضرت بریدہ کی طرف سے چہرہ موڑ لیا. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے پوچھا کہ حضور میں توبہ کر لوں؟ آپ کو ناگوار گزرا ہے، میں توبہ کر لوں؟ تو حضور نے کوئی جواب نہ دیا اور حضور کا چہرہ سرخ، بالکل سرخ ہو گیا غصے سے. پھر حضرت بریدہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے کہا حضور بڑی غلطی ہے، اب اس کا ازالہ کیا ہے، معافی کیا ہے؟ حضور نے کوئی جواب نہ دیا اور سرکار کا چہرہ سرخ ہو گیا غصے میں. حضرت بریدہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا نا میرے دل میں علی کا بغض رہتا ہے. جب حضرت بریدہ نے یہ دیکھا فساد فرمایا کہ میں اکیلا نہیں ہوں حضور، 3-4 اور بھی ہیں. وہ حضرت علی نے کچھ مال تقسیم کیا تھا، اس میں کچھ فرق کر لیا. اور اس میں فرق تو ہوتا ہے، گھوڑ سوار کو اور ہے، پیدل چلنے والے کو اور ہے، آگے پیادہ کو اور ہے. تو وہ رسول اللہ کے زمانے میں اس حساب سے مال تقسیم کیا علی نے. تو حضرت بریدہ فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے ہمارے دل میں علی کے لیے تھوڑا بغض رہتا ہے. حضور نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا. جب سارے اسباب کر چکے نا حضرت بریدہ، اس کے بعد فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے دوبارہ کلمہ پڑھائیں، مسلمان کریں، میں دوبارہ مسلمان ہونا چاہتا ہوں. حضور نے چہرہ پھیرا، اپنا ہاتھ آگے کیا
حضرت بریدہ کو دوبارہ کلمہ پڑھایا تو معلوم یہ ہوا کہ جو صحابی بھی ہو، اگر وقت کا صحابی بھی ہو، اس کے دل میں بغض علی آ جائے تو رسول اللہ منہ اس وقت تک ادھر نہیں پھیرتے جب تک اس کو دوبارہ اسلام میں داخل نہ کر لیں۔ حضور نے اس وقت تک منہ نہ پھیرا جب تک اس صحابی نے یہ نہ کہا کہ مجھے دوبارہ مسلمان کریں۔ حضور نے دوبارہ مسلمان کیا اور پتہ چلا بندہ بغض علی رکھے، بندہ صرف اسلام سے نہیں جاتا، دنیا سے ایک قسم کا وہ مرتد اور منافق ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ حضور اس زمانے میں حضرت بریدہ کو کلمہ پڑھا رہے ہیں کیونکہ حضور بریدہ کے اندر کی حالات کو جانتے تھے تب، ورنہ ایسے بندے کا کلمہ بھی قبول نہیں ہے اللہ کے نبی کو۔ جو دشمنی حیدر کرے، علی کا بغض رکھے، اس کا کلمہ بھی حضور کو قبول نہیں۔ حضور نے دوبارہ حضرت بریدہ کو کلمہ پڑھا، تجدید ایمان کی، اور پھر اپنے ہاتھ پہ بیعت کیا اور فرمایا کبھی بھی بریدہ دوبارہ یاد رکھنا، علی کے لیے دل میں بغض نہیں رکھنا۔ کیوں؟ صفائی نصف ایمان ہے، لوگوں کو اتنی سمجھ آ گئی، صفائی نصف ایمان ہے، اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا علی کل ایمان ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ اس لیے تمامی احباب اپنے اپنے حلقوں میں، اپنے اپنے گھروں میں 13 رجب المرجب کو میٹھی چیزیں پکاؤ، زردے پکاؤ، بریانیاں بناؤ، بنا کے دعا کرو، حلال کا دیا ہوا اللہ کا رزق ہے۔ 13 رجب کو بڑھ چڑھ کے محفل ذکر علی کیا کرو اور دعائیں آمد نور علی علیہ السلام بڑھ چڑھ کے منایا کرو، تاکہ رسول اللہ کو معلوم ہو کہ جن کا ہاتھ میں نے پکڑ کے غدیر خم میں بلند کیا، جن کو میں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ دیا، اور جن کو میں نے کل ایمان کہا، لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی کہا، علی میری جان ہے۔ تو اس لیے صاحبان ذی علی وقار، جس سے علی رسول اللہ راضی ہو، ان کا ذکر بڑھ چڑھ کے کیا کرو، تاکہ ہماری محفلوں میں، ہمارے گھروں میں برکت اور رونق رہے۔